الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کل جہاں ملک، کل جہاں ملک، ملک کہتے ہیں ملکیت کو۔ اللہ کسی کے مرلے ہوتے ہیں، کسی کے کنالیں ہوتی ہیں، کسی کے ایکڑ ہوتے ہیں، اور یہاں معاملہ کیا ہے؟ کل جہاں، اللہ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اللہ اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھانے والوں، بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے برا حال ہے، پیٹ سے کپڑا اٹھایا، پتھر بندھا ہوا تھا، کملی والے نے اپنے پیٹ سے پتھر اٹھائے، کپڑا اٹھایا، 2 پتھر بندھے ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ سارے جہانوں کے لیے اللہ نے جنہیں ذریعہ بنایا، واسطہ بنایا، اللہ رابطہ بنایا۔ اللہ دیکھیں ہماری تو مجبوری ہے کہ ہمیں چاہیے کوئی ذریعہ ہو، اللہ ڈائریکٹ دے دے یا کسی ذریعے سے دے دے، واہ واہ واہ، لیکن میں نے پوچھا مولا تو نے ڈائریکٹ کیوں نہیں دیا؟ تجھے تو کوئی حاجت نہیں، تو تو لایا تاج ہے۔ میں یہی تو تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ، صحیح۔ جب میں نے اس بات کو پسند کیا ہے، کلام میرا ہو، زبان میرے کملی والے محبوب، ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بے شک، واہ واہ، قرآن پڑھانے والا اللہ ہو، اللہ پڑھنے والا کملی والا ہو۔ اللہ الرحمن وعلم القرآن۔ اللہ، اب نے یہ تو سن رکھا ہے نا کہ قرآن نازل ہوا، جبریل لے کے آیا، اور جو لا رہا ہے اسے بھی نہیں پتا کہ میں لا کیا رہا ہوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بے شک، کیونکہ بھیجنے والے نے قرآن پہلے ہی کملی والے کو سکھا دیا ہے۔ بے شک، بے شک، سکھا بھی پتہ کیسا دیا ہے؟ ابھی علامہ صاحب پڑھ رہے تھے نا، وَالضُّحَىٰ، اللہ قرآن سن کر خاموش رہنا، اللہ اللہ بول کر دکھائیں، ذرا ہاتھ اٹھا کے دکھائیں۔ اللہ، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ اللہ، واہ، ابھی اللہ فرما ہی نہیں رہا ہے، بلکہ چہرہ مصطفیٰ بتا رہا ہے۔ اللہ اللہ، کیا بات ہے، بے شک، بے شک، آپ صرف اسی آیت کو لے لیں نا، دیوبندی، بریلوی، سنی، شیعہ، اہل سنت، اہل حدیث کی پر خچے ہی اڑ جاتے ہیں، بے شک، کوئی فرقہ رہتا ہی نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، بے شک، واہ واہ واہ، مرشد واہ، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ بے شک، اور دیکھیں جو تھوڑا بہت بھی علم رکھتے ہیں نا، انہیں پتہ ہے ہر آیت کا ایک شان نزول ہے، بے شک، کس موقع پر کون سی آیت
اور کن بنیادوں پر نازل ہوئی؟ اب بظاہر ایسے ہی لگتا ہے غزوہ بدر ہے قرآن اتر رہا، اللہ اللہ اللہ، بے شک بے شک، لیکن اصل کیا ہے؟ قرآن تو ازل کا ہے نا، اللہ اللہ، بے شک، قرآن بنایا نہیں کہ آواز آنی چاہیے، اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، غیر مخلوق ہے، بے شک بے شک، ازل سے ہے۔ اللہ، اللہ نے تو کلام فرما دیا تھا، پھر غزوہ بدر کے موقع پر آواز آئی، قرآن غزوہ بدر کے موقع پر نہیں آیا، قرآن کے مطابق غزوہ بدر بن۔ اللہ اللہ اللہ، اچھا اس کو ظاہر ہے بڑی تفصیل سے آپ نے قرآن سنا بھی ہے، لیکن جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آج آپ نے اپنے اوپر ایک سوال کرنا ہے۔ آپ سب نے بچپن میں قرآن پڑھا تھا؟ بولیں، جنہوں نے نہیں پڑھا وہ نہ بولیں۔ پڑھا تھا۔ اچھا، پھر کیا ہوا قرآن کے ساتھ؟ آپ کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ اگر قرآن بیمار پر پڑھا جائے تو اللہ اس کو شفا دے دیتا ہے؟ بے شک بے شک، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اللہ، صرف شفا نہیں وَرَحْمَةٌ، بلکہ رحمت بھی ہے۔ بے شک بے شک، لیکن یہ شفا ہوتی کسے ہے؟ یہ رحمت برستی کس پر ہے؟ للمؤمنین۔ اللہ 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 اللہ، بے شک بے شک، اب قرآن میں شفا ہے، قرآن شفا بھی دیتا ہے، لیکن آپ نے تو کبھی پڑھا ہی نہیں ہے۔ کوئی فوت ہو جائے تو عقیدہ ہمارا کیا ہے؟ قرآن پڑھنے سے، توجہ میری رکھیں بھائی، قرآن پڑھنے سے مرنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، بے شک، جن کا یہ عقیدہ اونچی آواز میں جواب دیں۔ اللہ، بے شک، اچھا ایمانداری سے بتائیں، جو قرآن بیمار کو شفا دے سکتا ہے، جو مرنے والے کی بخشش کروا سکتا ہے، بے شک، اگر یہ زندہ لاشیں وہ قرآن پڑھنا لگ جائیں، ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے کیا بات ہے۔ اب آپ سوال کر سکتے ہیں، جی ہم نے تو پڑھا تھا، ہمیں آتا ہے، لیکن جو معیار قرآن ہے وہ کیا ہے؟ چونکہ ہم نے بھی پہنچنا ہے صبح 9 بجے، لئیے سے بھی آگے پروگرام ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، کیونکہ گفتگو ہو چکی ہے اور وہ آپ کے قلب و جگر میں نقش بھی ہو چکی ہے۔ اللہ 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 اللہ، اس لیے لوہا گرم ہے، تو میں بس چاہتا ہوں کہ مہر لگ جائے نبی کے پیار کی۔ اللہ اللہ، کیا بات ہے، جیو مرشد جیو، واہ واہ۔ تو قبلی والے نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن پڑھا اور بولے، تو آپ نے پڑھا تھا نا، کبھی پڑھایا ہے آپ نے؟ کیونکہ پڑھانے والوں نے آپ کو ایسا پڑھایا ہی نہیں ہے کہ آپ بھی کسی کو پڑھا سکتے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ، میں حفاظ، علماء، مشائخ، چونکہ آپ اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ والا بھی ہو اور قرآن نہ پڑھ سکے، ہائے ہائے ہائے، مزہ تو تب ہے نا اللہ اللہ، مرشد آئے تو مرید کو کہے آؤ بیٹھو، اللہ، میں تمہیں کچھ قرآن ہی پڑھا دیتا ہوں۔ اللہ، اور اگر وہ اس طرف نہ خیال کریں تو مرید کو پتہ کیا چاہیے؟ وہ یہ ضرور کہے کہ حضور والا پانی والا تبرک
کھانے والا تبرک وہ تو مل ہی جاتا ہے، میں قرآن نہیں مل رہے ہیں، آپ قرآن ہی عطا کر دیں۔ اللہ 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 اللہ۔ اب پیر بمانے مرشد، مرشد رشد سے ہے، رشد ہدایت کو کہتے ہیں، اللہ ہدایت قرآن کے ذریعے ہے، اللہ قرآن رحمان کا کلام ہے، اللہ۔ لیکن کلام رحمان کی بھی سمجھ تب آتی ہے جب مدینے والے کا پیار دل میں۔ اللہ اللہ، کیا بات ہے، واہ مرشد واہ، سلامت رہے۔ اب دیکھیں، واہ واہ، میں ایک بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ کافی دیر سے آپ اس محفل میں بیٹھے ہیں، اب اگر یہ سوچ لیا جائے کہ آج آپ سارے ولی بن جائیں گے، ویسے اگر آپ بننا چاہیں تو بن سکتے ہیں، آج رات ہی ارادہ کر لو، کل سے آپ نے مسجد کے طہارت خانے صاف کرنے شروع کر دیں۔ نفس مرے گا، شیطان بھاگے گا، دل زندہ ہو جائے گا۔ اللہ اللہ۔ اب تمہیں نماز پڑھتے ہوئے بھی 100 سوچیں آ جاتی ہیں، لیکن پھر مزہ تب ہے ادھر سجدہ ہوگا ادھر رات ختم ہو جائے گی۔ اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ دیکھیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا معیار کیا ہے؟ آپ تو پچھلے 2-3 گھنٹوں سے محفل میں موجود ہیں اور ماشاءاللہ ذوق پہ کمی نہیں آ رہی، بڑھتا جا رہا ہے، اللہ، اور ذوق بھی ایسا کہ شاید ابھی آپ کو یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ یہ پیسے جو آپ یہاں سٹیج پر رکھ رہے ہیں ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ ویسے اس طرح کے سٹیجوں پر جتنا نذرانہ آتا ہے وہ نعت خوان لے جاتے ہیں، اور اس قدر ہمارے نعت خوان احسان فراموش ہیں، لوگوں کو ذکر نبی سنا کر خود نبی کا ذکر سننے کے لیے بیٹھتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اور اللہ۔ آپ معذرت کے ساتھ یہ رویت دیکھ کر پھر اگلی دفعہ اس سے بھی برے انسان کو بلا کر کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ، طرزیں لگاؤ، فلاں گانے کی طرز لگاؤ، فلاں شعر پڑھو۔ آپ خوش علانی کو نعت خوانی سمجھتے ہو اور میں نعت خوانی کو ایمان سمجھتا ہوں۔ اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جو بندہ، یہ محفل کوئی اتنی لمبی چوڑی تو نہیں ہے نا، 2 گھنٹے کی ہوگی، 3 گھنٹے کی ہوگی، جو بندہ 3 گھنٹے محفل میں نہیں بیٹھ سکتا اس کی نعت خوانی کا مجھ پر کیا اثر ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ۔ یہ کوئی پیشہ نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ جو نذرانہ آپ کی طرف سے آ رہا ہے، ہمارے ساتھ آنے والے نعت خوان نے پڑھا، ہمارے ساتھ آنے والے خطیب نے پڑھا، ہمارے ساتھ آنے والے دیگر معززین نے پڑھا، اور جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں، جو کچھ آ رہا ہے ہمارے اوپر حرام ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ۔ یتیموں پر خرچ کیا جائے، واہ مرشد واہ، سلامت رہیں، سلامت رہیں، کیا یہ بات۔ مظلوموں پر خرچ کیا جائے گا، یہ مجبوروں پر خرچ کیا جائے گا۔ مہنگائی کے اس دورہ میں جو محبت آپ پیش کر رہے ہیں، جو خلوص آپ پیش کر رہے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کل بازار سے سودا بھی لانا ہے، پھر بھی آپ جو کچھ آپ کے پاس لٹا رہے ہیں، یار مجھے تو میرے اللہ نے زمینیں دی ہیں، جائیدادیں دی ہیں، عزت دی ہے، پتہ نہیں کیا کیا دیا ہے، ارے تو غریب ہو کر دین پر لٹا رہا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، تو اللہ کے دین کی خدمت کرنے والا مجھ جیسا شخص ویسے ہی غریب نہیں ہوتا۔ بے شک، بے شک۔ تو آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے جو لوگ دین سے دور ہو چکے ہیں،
میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، لیکن پچھلے 20 سال پہلے کی باتیں آپ کو یاد نہیں ہوں گی، لیکن اگر پچھلے 10 سال سے جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، جو ہمارے سیاستدان کر رہے ہیں، آپ نے بھی کبھی جوڈیشری کا طریقہ کار دیکھا ہوگا، کسی عدالت میں جا کر کسی وکیل کو وکالت کے لیے ہائر کر کے آپ نے دیکھا ہوگا داد رسی نہیں ہو رہی ہے، زندگی بھر آپ لوٹتے رہتے ہیں، فیصلہ ہی نہیں ہوتا، اگر فیصلہ ہو جائے تو ان کی روٹی بند ہو جاتی ہے۔ لیکن جس دین کا میں ماننے والا ہوں نا، اس دین کی شان کیا ہے؟ اللہ اعطیناک الکوثر، اللہ فرماتے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کثرت عطا کر دی، یعنی سب کچھ دے دیا۔ اللہ اب کملی والے کیا فرماتے ہیں؟ اللہ انما انا قاسم واللہ یؤتی، وہ اللہ دیتا ہے، اللہ میں رکھتا نہیں ہوں، میں تقسیم کرتا ہوں۔ اللہ 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 اللہ، بے شک بے شک۔ اور دیکھیں اگر پاکستان کے 25 کروڑ رہنے والے باسی صرف زکوٰۃ صحیح ادا کر دیں، کوئی بھوکا نہیں رہے گا۔ چھوٹے سے چھوٹا آدمی، بڑے سے بڑا آدمی، بڑا آدمی بڑا چور ہے، چھوٹا آدمی چھوٹا چور ہے۔ آپ نے فصل اٹھائی، گندم کی قیمت کا پتہ ہے، سبزیات کی قیمت کا پتہ ہے، تمہیں تو وصولی ہو رہی ہے نا۔ اب عشر 10واں حصہ آپ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس نے تمہیں 100 دیے ہیں، بے شک بے شک بے شک۔ تم یہ سمجھتے ہو کم ہو جائے گا، پورے سال کے بعد اگر آپ کے پاس لاکھ روپے آ گئے 2500، اس میں سے اللہ کے دیے ہوئے میں سے آپ نے غریب مسکین کو دینا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا زکوٰۃ صدقات یہ میری امت کے لیے ہیں، مساکین کے لیے ہیں، یتیموں کے لیے ہیں، غریبوں کے لیے ہیں، میرے لیے اب میرے اولاد کے لیے نہیں ہے۔ فرمایا البتہ جو محبت سے نظر و نیاز ہدیہ نبی کی بارگاہ میں پیش کرے وہ نبی کے لیے اور نبی کے گھر والوں کے لیے جائز ہے، لیکن میں نے تو دیکھا نبی کے گھر میں جب بھی دیکھا تو فاقہ نظر آئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، فاقہ چل رہا ہے، علی کے گھر میں فاقہ چل رہا ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور یہ معمول تھا مدینہ کا، اور آج بھی جو لوگ مدینہ پاک جائیں خاص کر رمضان میں یا پیر کے دن یا جمعے کے دن تو مسجد نبوی شریف کے اندر سفرے بچھ جاتے ہیں، مہمان نوازی ہوتی ہے۔ واہ بے شک۔ اب غور سے سنیے گا یہ بات، یہ آج نہیں ہو رہا، یہ اس وقت بھی ہوتا تھا۔ اللہ اللہ بے شک۔ پورے مدینے میں جہاں یہودی بھی رہتے تھے، منافق بھی رہتے تھے، کافر بھی رہتے تھے، مشرکین رہتے تھے، مسلمان بھی رہتے تھے، لیکن یہ بات عام تھی اگر کوئی مسافر آ جائے جس کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو وہ کملی والے کے در پہ چلا جائے۔ اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے کیا بات ہے، واہ واہ۔ ایک ایسا ہی مہمان آیا، عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان ہے، فرمایا اچھا جاؤ میرے گھر کے حجروں پر دستک دو، اس مہمان کے لیے کھانے کا بندوبست کیا جائے۔ واہ واہ واہ۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کے گھر میں آپ کے ہر حجرے میں فاقہ ہے، کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے۔
کملی والے نے نظر اٹھا کر صحابہ کی طرف دیکھا، ان کی نگاہیں بھی جھک گئیں۔ مطلب کیا تھا؟ آج سب فاقے سے ہیں، اس مہمان کے لیے کسی کے پاس کچھ نہیں۔ ایک نوجوان صحابی کھڑا ہو گیا، انصاری نوجوان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مہمان مجھے دے دی۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ اکبر۔ پتہ ان کو بھی نہیں تھا کہ میرے گھر میں کچھ ہے یا نہیں ہے۔ مہمان لے کے گھر آ گئے، بیوی کو کہا مہمان آیا ہے۔ اس نے کہا آج ہمارے گھر میں ہمارے لیے کھانے کا کچھ نہیں ہے، البتہ بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا موجود ہے۔ کہا بچوں کو سلا دو۔ اللہ، آواز نہیں آئی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہی بات تو میں تمہارے سینوں میں اتارنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بچوں کا کھانا مہمان کو کھلا دو۔ اب کھانا اتنا تھا کہ ایک آدمی کھا سکتا تھا۔ عرب کا دستور یہ ہے مہمان اور میزبان مل کر کھاتے ہیں۔ کھانا لگا دیا گیا اور دیا بجھا دیا گیا، مہمان کھاتا رہا اے ہائے ہائے ہائے، اور میزبان صرف منہ ہلاتا رہا۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ اکبر۔ اور جب دوسری صبح وہ انصاری صحابی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا تو کملی والے نے آغوش میں لے لیا، فرمایا تمہیں مبارک ہو، تمہارے حق میں قرآن نازل ہو چکا۔ اللہ 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 اللہ، صدقے یا رسول اللہ نے تمہارا ایثار قبول کر لیا۔ اللہ اللہ، فرمایا واہ 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 واہ، اللہ کا فرمان یہ ہے خود ضرورت مند ہوتے ہیں۔ اے ہائے ہائے ہائے، آواز نہیں آئی؟ اللہ، بے شک، ایک دفعہ تم مل کے سارے اونچی آواز میں بولو۔ اللہ، یہ دنیا میں لائیو جا رہا ہے، زمانے والوں کو پتہ چلے یہ ان گندے انڈوں کے لیے نہیں بیٹھے جن سے کبھی بچے نہیں نکلے، واہ واہ یہ واہ، نبی کے نوکر بیٹھے ہیں۔ بے شک، یاد اٹھتے ہیں مگر اللہ کے لیے، اللہ، یاد اٹھتے ہیں مگر کملی والے کے لیے، اللہ، یاد اٹھتے ہیں مگر قرآن کے لیے۔ اللہ 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 اللہ، بے شک بے یہ شک، دل مچلتے ہیں واہ 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 مرشد واہ، مگر ہدایت کے لیے۔ کیا بات ہے، سلامت رہے سلامت رہے۔ اللہ، فرمایا اللہ نے تمہارے حق میں قرآن نازل کر دیا ہے، اللہ، اور فرمان رحمان سنایا کہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں اے ہے، لیکن واہ واہ، اپنی ضرورت کو دوسروں کی حاجت پر قربان کر دیں۔ اللہ، بے شک بے شک، آج ہمیں امت مصطفیٰ بننا ہے۔ بے شک بے شک، اگر لیڈر ڈھونڈو گے، کوئی کل چور نکلا تھا، کوئی آج چور نکل رہا ہے، تمہیں لیڈرشپ کی ضرورت کیا ہے؟ آج بھی اذان میں کس کا نام گونج رہا ہے؟ اللہ، آواز نہیں آئی؟ اللہ، جب کربلا کا لوٹا ہوا قافلہ دمشق پہنچا نا، تو یزید غرور و تکبر کا مجسمہ بن کر تخت پر بیٹھا تھا، اور امام علی مقام کے مبارک ہونٹوں پر جہاں نبی بوسے دیا کرتے تھے، اے ہے، چھڑی لگا کر کہہ رہا تھا، کیا کہنے کیا کہنے، اللہ اللہ، ہم نے مسجد حسین کیوں بنائی ہے؟ واہ ہم نے مشن کو حسینی مشن کا نام کیوں دیا ہے؟ واہ مرشد واہ، اس پر غور و فکر کرو۔ واہ 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 واہ، جن لبوں کو نبی چوما کرتے تھے، اللہ اللہ اللہ، اور وہ کہہ رہا تھا آج عزت والوں کو تم پر اللہ نے برتری دی ہے۔ علی کی بیٹی موجود تھی، اللہ، سیدہ زینب علیہ السلام، آپ نے خطبہ دیا، فرمایا تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے اللہ، جس کے قبضہ قدرت میں اللہ اللہ، ہماری جانیں ہیں، اللہ، اور درود و سلام اس نبی کے لیے ہے واہ واہ، جس پر خود خدا درود و سلام بھیجتا ہے۔ اللہ اللہ، صدقے یا رسول اللہ، واہ 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 واہ، کیا بات، اگر تم عزت والے ہو تو بتاؤ
یہ جو آزان ہو رہی ہے اس میں نام تیرے نانے بابے کا گونج رہا ہے یا میرے نانے کا گونج رہا ہے؟ اللہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بے شک میرے بھائیوں اور ساتھیوں، ہم نے اپنی پوری آنے والی نسل کو قرآن کا جھنڈا دینا، لیکن آپ کے سکول میں، آپ کے کالج میں، آپ کی یونیورسٹی میں بے حیائی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، فحاشی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تم نے بھی قرآن پڑھا تھا لیکن پڑھ ہی نہیں سکے، پڑھ سکتے تو پڑھا بھی سکتے، اس لیے وقت آ گیا ہے۔ میں ایک آخری کلام کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا میں علم کا شہر، اللہ بے شک، آواز بھی ملاؤ، دل بھی ملاؤ، ہاتھ بھی ملاؤ۔ اللہ بڑی دو ٹوک بات آپ کو سنا رہا ہوں۔ فرمایا میں علم کا شہر ہوں۔ اللہ بے شک، بے شک۔ اب یہ پورا ایک، ہم پتہ ہے آپ کو، ہم آل رسول سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن بے شک، بے شک، آل رسول کا بھی جو طریقہ ہے وہ یہ نہیں جو لوگوں کا ہے، ان کا طریقہ بھی دیکھ لو۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر خارجیوں نے حملہ کر دیا تھا، اس وقت عثمان غنی کے دروازے پر پہرا دینے والے کون تھے؟ اللہ علی کے بیٹے حسن حسین تھے۔ اللہ بے شک، بے شک، کیا بات ہے، واہ واہ۔ میرے دوستوں، میرے کملی والے آقا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں۔ اللہ میری بات ختم ہو رہی ہے، میں علم کا شہر ہوں، اللہ، اور جس امت کا والی آئے ہائے ہائے ہائے، علم کا شہر ہو، اللہ بے شک، بے شک، اس کا کلمہ پڑھنے والوں کو جاہل ہونا چاہیے۔ آئے ہائے ہائے، آئے ہائے ہائے، کیا پیغام ہے، جیو مرشد جیو۔ آپ نے قرآن تو پڑھ لیا لیکن قرآن پڑھا ہی نہیں ہے آپ نے۔ میرے نبی نے فرمایا، اب دیکھیں جو ترتیب سرکار نے بیان کی ہے اس کو سمجھنا ہے۔ فرمایا میں علم کا شہر ہوں، اللہ، اور فرمایا تمام علوم آسمانی کتابوں میں، آسمانی کتابوں کا سارا علم 4 کتابوں میں، 4 کتابوں کا علم قرآن میں، قرآن کا علم اللہ، سورۃ فاتحہ میں، اللہ، سورۃ فاتحہ کا علم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اللہ، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نور اور علم بسم اللہ کی با میں۔ اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے، بے شک، بے شک، واہ واہ، واہ واہ، اب ذرا غور سے سنیے، اللہ، آقا فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہے۔ اللہ بے شک، ایک ترتیب وہ ہے جو لوگ خود بنا لیتے ہیں، ایک ترتیب ہے جو میرے نبی نے دی ہے۔ آئے ہائے ہائے، کیا کہنے، کیا کہنے، بے شک، آپ کو گمراہ کرنے والے بے شمار ملیں گے، کبھی محبت کے نام پر، کبھی نفرت کے نام پر، کبھی دعوت دین کے عنوان پر، لیکن آپ نے وہ بنیاد قائم کرنی ہے جو نبی نے بیان کر دیا ہے۔ میں علم کا شہر ہوں، اللہ، ابو بکر اس کی بنیاد ہے۔ اللہ، جب نبی یہ فرما رہے تھے نا تو بظاہر حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ نہیں تھے، لیکن نبی نے بیان کر دیا، ترتیب دے دیا۔ اب قیامت کی صبح تک جھوٹی روایتیں گھڑنے والے کرتے رہیں گے، پر نبی کا فرمان پورا ہو گیا۔ اللہ اللہ اللہ، بے شک، بے شک، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق شاہ، یا علی۔ حضرات فرمایا میں علم کا شہر ہوں، انا مدینۃ العلم، اللہ، I'm the city of knowledge، اللہ، میں علم کا شہر ہوں۔ ابو بکر اس کی بنیاد ہے، کیا بات ہے، کیا، عمر اس کی دیواریں ہیں، اللہ، واہ واہ، عثمان اس کی چھت ہے، کیا بات ہے، کیا، علی اس کا دروازہ ہے۔ بے شک، اس لیے ہم نعرہ حیدری کیوں لگاتے ہیں؟ کیونکہ نعرہ حیدری میں
صدق و صفا بھی ہے، بے شک نعرہ حیدری میں عدل و انصاف بھی ہے، نعرہ حیدری میں شرم و حیا بھی ہے، اللہ نعرہ حیدری میں اللہ 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 تدبر قرآن بھی ہے، بے شک واہ واہ اور نعرہ حیدری میں فراست حسن مجتبیٰ بھی۔ آئے ہائے ہائے ہائے، کیا کہنا کیا کہنا یا علی۔ اب آپ کو سمجھنا پڑے گا، دروازہ ہوا میں لگتا ہے، نہیں کسی دیوار میں ہی لگے گا نا، بے شک اور دیوار کھڑی تبھی ہوگی نا جب بنیاد مضبوط ہوگی۔ بے شک بے شک بولیں تو صحیح نا، بے شک دیوار بنے گی مضبوط بنیاد پر، دیوار پر چھت پڑے گی، پھر دروازے ضرورت پڑے گی۔ اب جو بھی آئے گا دروازے سے، اب میرے نبی نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، یہ ساری بنیادیں عطا کر کے فرمایا علی اس کا دروازہ ہے، باب العلم ہے، علی باب العلم ہے۔ علی فرماتے ہیں جو علم تو نے قرآن میں دیکھا، جو قرآن کا علم تو نے فاتحہ میں دیکھا، جو فاتحہ شریف کا علم تم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دیکھا، اور جو علم تم نے بسم اللہ کی با میں دیکھا، فرمایا علی چاہے اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے کیا بات ہے، واہ واہ تو اس کی تفسیر کرتے ہوئے 70 اونٹ لد جائیں۔ واہ 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 مرشد واہ، کیا کہنا۔ اگر یہ باب العلم کا علم ہے تو شہر علم کا کیا علم ہے؟ ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ، کیا کہنا۔ ہمیں اپنی آنے والی نسل کو کچھ سکھانا ہے۔ بے شک یہ کوئی سوال نہیں ہے کہ نبی کا علم کتنا ہے۔ اب کملی والے نے، میں کملی والے کی لجپالی پہ قربان جاؤں، کملی والے نے یہ بات کہہ کے نا، ویسے تو مور ہی لگا دی ہے، جو بھی کسی لیول کا بھی ایماندار ہے نا، اس کو تو میرے خیال یہ سوال کرنے کی ضرورت پھر بھی نہیں رہے گی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ایسا موقع آیا کہ سرکار ایک قبیلے میں انتشار پیدا ہو گیا تھا، اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ بھی نبی کی ادا ہے، داڑھی رکھنا نبی کی ادا، مسکرانا نبی کی ادا، بے شک لوگوں کو جوڑنا اور ملانا یہ بھی تو نبی کی ادا ہے۔ بے شک بے شک، یہاں تو آگ لگانے والے بہت ہیں، ہائے ہائے ہائے، ایک سے دو باتیں منانے والے، بے شک تم نے ایسا کردار نہیں ادا کرنا۔ میرے کملی والے آقا نے فرمایا اگر کسی کا گناہ تمہیں نظر آ بھی جائے نا، اس پر پردہ ڈال دینا، قیامت کے دن اللہ تمہارے عیبوں پر پردے ڈال دے۔ اللہ بے یہاں تو شک، سٹوریاں بنائی جاتی ہیں، اللہ اکبر اللہ، ہمارے دین میں سٹوریاں ہیں ہی نہیں ہیں۔ بے شک تم ٹھیکیدار نہیں بن سکتے، فلاں نے یہ کیا۔ یہ پنچ کے لوگ جو پنچایت کے لوگ جو ہوتے ہیں، یہ بھی میرے نبی کی اداؤں کا ایک حسن ہے، بے شک لوگوں کو جوڑنا، لوگوں کو ملانا، بے شک، لوگوں کے لیے اکٹھے ہو کر لوگوں کے مسائل حل کرنا۔ واہ 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 واہ، کیا کہنا۔ سرکار قبیلہ بنو عامر کی لڑائی اور انتشار ختم کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہوئی، اقامت ہوئی، ابو بکر صدیق مصلی امام پر کھڑے ہو گئے، ابھی نماز جاری تھی کہ نبی آ گئے۔ اب نبی نے نہیں فرمایا میں آ گیا ہوں، ساتھ والے عاشقوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ نبی آ گئے ہیں، لیکن جو پچھلی صف میں کھڑے تھے انہیں نبی کے آنے کی خبر ہو گئی، خوشبو آ گئی کہ نبی آ گئے ہیں۔ سوچا کہ نبی پیچھے ہیں، ہم آگے کھڑے رہیں گے تو بے ادبی ہوگی، یوں ہاتھوں پہ ہاتھ مارتے رہے، صفیں توڑتے رہے، ہاتھوں پہ ہاتھ مارتے رہے، صفیں توڑتے رہے، اگلی صف اس سے اگلی صف، صفیں ٹوٹتی رہی، نبی آگے بڑھتے رہے، پہلی صف میں آ گئے، نبی نے اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے کیا بات ہے، واہ واہ، آواز دے کر امام کو کہا ابو بکر نماز جاری رکھو۔ اللہ کیا بات ہے، واہ واہ، صفیں ٹوٹی نا، صف ٹوٹ جائے تو نماز کہاں رہتی ہے، لیکن یا نبی آ رہا ہے، نبی کے لیے راستہ بنا ہے، جا رہا ہے، صفیں توڑی جا رہی ہیں، اللہ، نماز نہیں ٹوٹی۔ واہ واہ واہ، بے شک۔ اور پھر نبی نے، میں نبی کے علم کی بات آپ کو سمجھانے لگا تھا، نبی نے یہ نہیں پوچھا کہ کون سی رکعت پڑھی جا رہی ہے، ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے کیا بات ہے، واہ واہ، غور سے سنیں یہ بات، ان مجالس میں مت جاؤ، وہ مناظرے مت سنو جو امت کو توڑنے کے لیے ہیں، واہ واہ، ان سیاستدانوں کے قریب سے مت گزرو
جو انتشار پیدا کر رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ ملک کو جلا رہے ہیں۔ میں موجودہ سیاسی حالات کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور یہ بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب کوئی شخص، کوئی سیاستدان، کوئی مبلغ، کوئی جماعت واہ واہ، توڑنے کی کوشش کرے گی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ اللہ کے دین کے خلاف ہے۔ بے شک بے شک بے شک، حضور پہلی صف میں آ گئے، اور حضور نے پہلے تو نہیں کہا کہ میں آ گیا ہوں، لیکن اس جگہ پہ پہنچ کے نبی پاک نے فرمایا ابو بکر نماز قائم رکھو، اللہ، یعنی مصلی سے مت ہٹ۔ بے شک، واہ واہ، لیکن دنیا کو دکھایا جانا تھا کہ عاشقوں کے قاعدے کیا ہوتے ہیں۔ واہ 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 واہ، بے شک، حضور نے فرما دیا ابو بکر مصلی پر قائم رہو، لیکن وہاں تو صدیق اکبر تھے نا، الٹے پاؤ، اللہ، پہلی صف میں آ گئے، نبی اگلی صف میں پہنچ گئے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ نبی پوچھتے بھئی کون سی رکعت ہے، آواز نہیں آئی، اللہ، لیکن اگر نبی پوچھنے لگ جائے تو اس کی نبوت کی شان میں کمی آ جائے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، نبی پوچھنے کے لیے نہیں آتا، نبی بتانے کے لیے آتا۔ اللہ، نبی نے نہیں پوچھا کون سی رکعت ہے، نبی مصلی پہ کھڑے ہو گئے، نماز مکمل ہو گئی۔ جب نماز مکمل ہو گئی نا تو سرکار نے ابو بکر صدیق کو فرمایا ابو بکر جب میں نے تمہیں کہہ دیا تھا مصلی پر کھڑے رہو، عرض کیا یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کی مجال کیا ہے کہ نبی آ جائے اور وہ مصلی پر کھڑے۔ اللہ 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 اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بے شک، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بھائی واہ واہ، اب میری آپ سے ایک گزارش ہے، صرف ایک گزارش ہے، اگر آپ نے ہاتھ نہیں بھی نہ چومے، ویسے یہ چومنے والا جو عمل ہے نا اس کی بھی بڑی عجیب کہانی ہے۔ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ شریف میں حجر اسود کے بالکل سامنے کھڑے ہیں، اور فاروق اعظم حجر اسود کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں بے شک تو جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، لیکن سن لے میں تمہیں اس لیے نہیں چوموں گا کہ تو جنت سے آیا ہے، میں تو تمہیں صرف اس لیے چوموں گا کہ میرے نبی نے تمہیں چوما ہے۔ اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ، بے شک، اللہ، ماں کے قدموں کو چومنے میں خیر ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک بے شک، نیچے جھکو گے نا، اگر ماں کے قدموں کو چومنا ہے تو کیا کرو گے، جھکو گے نا، جھکے، بولو تو صحیح نا۔ بے شک بے شک، حجر اسود کو چومنے کے لیے سر جھکانا پڑے گا نا۔ بے شک، اب وہاں رش ہے، بڑا ازدحام ہے، یا اللہ بوڑھا آدمی تو جا ہی نہیں سکتا، عورت بھی نہیں جا سکتی، کیا کریں، کافی کرنا کرو، جو کام وہاں جانے کے بعد حجر اسود پہ کرنا ہے تم نہ بھی جا سکو، جہاں سے تمہیں حجر اسود کا منظر نظر آ جائے وہیں سے ہاتھ کھڑے کر دینا۔ اللہ اللہ اللہ، اب جب آپ حجر اسود کے سامنے جاتے ہیں یوں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اللہ، اتنا کافی نہیں ہے، پھر آپ جھٹکے سے یوں ہاتھ جھکاتے ہیں، بے شک بے شک بے شک، اور پھر آپ اپنے ہی ہاتھوں کو چوم لیتے ہیں، اللہ، نہ آپ وہاں گئے نہ اس کو چوما، لیکن اس کا جو کام تھا نا اس نے وہیں سے کر دیا، تم نے مان لیا، اس نے تمہارے جسم کے گناہ سے کیا بات ہے، کیا بات ہے، بے یار شک، جس دین میں پتھر کی یہ شان ہے کہ وہ تمہارے گناہوں کو بھی جانتا ہے، تمہیں بھی جانتا ہے، تمہارے گناہوں کو چوستا بھی ہے، تو ذرا اس نبی کی شان کو تو دیکھو۔ اللہ 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 اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے، واہ واہ۔ اب بھائی اندھے آدمی کو بڑی مشکل بن جاتی ہے کسی گڑھے میں گر جائے، اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ اندھے ہیں۔ کوئی پیدائشی مستری نہیں ہوتا، کوئی پیدائشی
کارپینٹر نہیں ہوتا، کوئی پیدائشی ویلڈر نہیں ہوتا، سیکھتے ہیں۔ یہ سب کچھ سیکھ سکتے ہو تو دین کیوں نہیں سیکھ سکتے ہو؟ اللہ اللہ اللہ، مزاج ہی نہیں ہے۔ اب ہم نے کیا کیا ہے؟ ویسے تو سچی بات یہ ہے، اس علاقے کے چند گاؤں مل جائیں، ایک جگہ بنائیں، میں آپ کو ایسا سکول بنا دیتا ہوں جس میں آپ کے بچے اور بچیاں قرآن کے پہرے میں، واہ واہ واہ، چادر تطہیر کے پہرے میں دین سیکھیں۔ لیکن میرے پاس تو ابھی بھی بہت جگہ ہے۔ وہ تمام خواتین جو کسی بھی وجہ سے والدین کے سائے سے، خامد فوت ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، زمین پہ قبضہ ہو گیا، جائیداد لے گئے، بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، وہ سب میرے پاس بھیج دو۔ واہ 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 واہ، میں ان خواتین کو عزت کے ساتھ رکھوں گا، واہ مرشد، رہنے کے لیے گھر دوں گا، پہننے کے لیے لباس دوں گا، اللہ بچوں کو تعلیم دوں گا، اللہ ان کو دین سکھاؤں گا، ان ماؤں کو ان کی عزتیں بھی محفوظ۔ اللہ اللہ اللہ، آپ کے وہ بچے اور بچیاں، یہ 8 سے 10 سال کا دورانیہ بچے کا معصومیت کا ہے، لیکن بھائی یہاں تو اگر آپ کو قصور والا اور کچھ اور ضلعوں والا ایشو یاد ہو، معصوم بچوں کی جنسی درندگی کے واقعات اور ان کے وہ ویڈیوز جو پوری دنیا میں لوگوں نے بیچے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہمیں باہر نکلنا ہے، ہمیں جنسی درندگی سے نکلنا ہے، ہمیں اس کے رسول کے پہرے میں آنا ہے، انشاءاللہ، ہمیں خوف خدا کی زندگی چاہیے۔ اللہ، ہمیں صرف اپنے بچوں کی معصومیت کو نہیں بچانا، ہم نے پوری انسانیت کو بچانا ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، واہ میرے بھائیوں، واہ مرشد، واہ سلامت، مجھے آپ جیسے عاشقان رسول چاہیے جو رات کے اس پہر میں بھی مال بھی ڈلا رہے ہیں، وقت بھی لٹا رہے ہیں، اللہ، لیکن میں چاہتا ہوں اس کے بدلے میں آپ کی آنے والی نسل تو محفوظ ہو جائے، قرآن کے قاری بن جائے، عشق رسول کے سپاہی بن جائے۔ آپ کی یہ بیٹیاں، آج کی بیٹی جس نے کل ماں بننا ہے، اسے قرآن کے نور میں آج رچا دیں، بسا دیں۔ گٹی بھی دینی ہو نا تو کہتے ہیں فلاں حاجی صاحب کو بلاؤ، نیک آدمی کو بلاؤ، یہ کوئی نہیں کہتا فلاں بدماش کو بلاؤ۔ حالانکہ گٹی ایک لمحے کی بات ہے، گٹی بھی اچھے بندے کی دینی چاہیے۔ اور اگر کسی بیٹی کو آج ہم اس ماں کا روپ دے دیں جس کے وجود میں قرآن رچا بسا ہو، کل جب یہ ماں بنے، اس کے وجود میں کوئی بچہ پروان چڑھے، گوشت بنے، ہڈیاں بنے، جسم بنے، خون بنے، تو ان کے خون کے ہر قطرے میں قرآن کا نور ہو۔ اللہ اللہ اللہ، بے شک بے شک، واہ واہ، کیا ہم پر لازم نہیں ہے؟ اور یہ کوئی مدرسے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، یہ میں عشق رسول کے تقاضے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وہاں رحمان سکھا رہا ہے، یہاں رسول سکھا رہا ہے، کسی کو صدیق اکبر بنا رہا ہے، کسی کو فاروق اعظم بنا رہا ہے، کسی کو عثمان غنی بنا رہا ہے، کسی کو مولا علی بنا رہا ہے، کسی کو حسن مجتبی بنا رہا ہے، کسی کو حسین باصفا بنا رہا ہے، کسی کو کچھ بنا رہا ہے، کسی کو کچھ بنا رہا ہے۔ ارے نبی کی نگاہ پڑ جائے خاک پاک ہو جائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بے شک، ذرے ذر ہو جاتے ہیں، قطرے گوہر ہو جاتے ہیں۔ تیرا اور میرا نبی لمحوں کا نبی نہیں ہے، صدیوں کا نبی ہے۔ تیرا اور میرا نبی قطروں کا نبی نہیں ہے، سمندروں اور
دریاؤں کا نبی ہے، تیرا میرا نبی ہواؤں کا، فضاؤں کا، خلاؤں کا، اپنوں کا، بیگانوں کا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ اللہ اللہ، یار تم اس کی امتی ہو، اللہ، کیا تمہارا میرا فرض نہیں بنتا؟ چلو کسی کو نہ بچائیں، اپنے بچوں کو تو بچا لیں۔ بے شک بے شک۔ اور یہ بچ تبھی سکتے ہیں جب ان کو قرآن کے اندر ہم پروان چڑھائیں گے۔ آپ مجھے ایف اے پاس بچے اور بچیاں دے دیں، تقریباً سال میں بی ایس اسلامک سٹڈیز کے 2 سیمیسٹرز ہیں اور 1.5 لاکھ روپے اس کی فیس ہے، وہ میں دے دوں گا۔ واہ واہ مرشد واہ، کیا کہنے کیا کہنے، سلامت رہے، واہ واہ۔ 4 سال بی ایس اسلامک سٹڈیز کروا کر، آئی ٹی کا اسپیشلسٹ بنا کر، اللہ، ایم فل کے قابل ہو تو ایم فل کرا کے، اسے جج بنا کے، اللہ، پولیس افسر بنا کے، اللہ، وہ تمہارے والا نہیں، رشوت لینے والا نہیں، ایسا پولیس افسر بناؤں گا کہ وہ جب منہ سے کوئی بات نکالے گا نا، یا قرآن ہوگا یا مدنی، کیا کہنے کیا کہنے، واہ، یہ بکنے والا جج نہیں ہوگا، اللہ، وہ ایسا جج ہوگا جو قرآن کے مطابق فیصلے کرے گا۔ بے شک بے تو شک۔ بھائی میری آپ سے گزارش یہ ہے، یہ بڑے شارٹ نوٹس پر ہم نے 2 دن میں کوئی پروگرام ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن بس آج کی رات لکھی ہوئی تھی آپ کے لیے، ہائے ہائے، واہ واہ، پتہ نہیں کتنے دل زندہ ہو گئے ہوں گے۔ اللہ، بے شک، آج سے ایک کارواں بننا شروع کر دیں۔ پیری مریدی یہ نہیں کہ آپ ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیں، پیری مریدی یہ ہے کہ ہم سب مل کر اپنا آپ نبی کے ہاتھ دے دیں۔ اللہ اللہ اللہ، جیو مرشد جیو، کیا کہنے کیا کہنے۔ اس لیے بھائی آؤ، پاکستان لٹ رہا ہے، یہ اللہ نے ہم پر احسان کیا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ کو یاد ہے نا جب پاکستان بنا تھا تو 14 اگست کا دن تھا، لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتا وہ رات لیلۃ القدر کی تھی۔ فیصلہ ہو گیا تھا اس میں قرآن نافذ ہوگا، لیکن جس قوم کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا وہ نافذ کیا کرے؟ تو ہم قرآن سیکھیں گے۔ میرا پوری دنیا میں اعلان ہے، دنیا کے اندر کہیں بھی کوئی حافظ صاحب، قاری صاحب، کوئی عالم دین جس کو صحیح قرآن آتا ہے، وہ لوگوں کے گھروں پر دستک دے کر کہے کوئی فیس نہیں ہے، ٹیوشن فیس نہیں ہے، کوئی مطالبہ نہیں ہے، بس ہم سے قرآن سیکھ لو، جتنا خرچہ ہو سال کے بعد مجھ سے لے لے آپ۔ ہائے ہائے ہائے، کیا کہنے کیا کہنے، واہ مرشد واہ، سلامت رہے۔ تو آپ کا بھی تو فرض بنتا ہے نا۔ اب یہ نہ سوچے کہ میری عمر 50 سال ہوگی، لوگ کیا کہیں گے؟ ارے مرنے سے پہلے تمہیں قرآن آ جائے اور کیا چاہیے؟ اللہ اللہ اللہ، کیا بات، واہ 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 واہ۔ عام میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ایسے علماء کے سر پہ ہاتھ رکھیں، کہیں علامہ صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب، آپ قرآن پڑھائیں، ہم آپ کو بھوکا نہیں مرنے دیں گے۔ انشاءاللہ۔ تو میری آپ کے لیے دعا ہے اور آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج سے آپ نے مشن حسین کا جھنڈا اٹھانا ہے، انشاءاللہ۔ اور مشن حسین کیا ہے؟ سر سجدے میں کٹ جائے، آواز آنی چاہیے، اللہ، سر سجدے میں کٹ جائے، بے شک، اور کٹا ہوا سر نیزے کی انی پہ چڑھ کے بھی قرآن ہی پڑھے۔ اللہ 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 اللہ، کیا بات ہے کیا بات ہے، واہ واہ۔ تو آج سے آپ نے مشن حسین کا آغاز کرنا ہے، آج سے آپ نے انشاءاللہ خود بھی قرآن کے طرف توجہ دینی ہے، انشاءاللہ، اپنے بچوں کے لیے قرآن کا دروازہ کھولنا ہے، انشاءاللہ، خاص کر بچیوں کے لیے، کیونکہ ماں کے وجود میں اگر قرآن رچ بس گیا نا، خشک روٹیاں تو روز کھاتے ہو نا، کبھی آٹے کو گھی میں گندوا کے نا روٹی بنوا کے کھاؤ، اس کا لطف ہی کچھ اور ہوگا۔ یار اگر یہ خشک آٹا
گھی میں اور دودھ میں گوندھ دیا جائے اس کا ٹیسٹ بدل جاتا ہے، تو جب یہ وجود قرآن کے نور میں گوندھ دیا جائے، ہائے 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 ہائے، کیا کہنے کیا کہنے، سلامت رہے۔ واہ واہ۔ آپ جس بھی سلسلے کے مرید ہیں، پیری مریدی، پیر اور مرید کا رشتہ نہیں ہے، یہ نبی اور امتی کا رشتہ ہے۔ اللہ، میں یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آج تک جو لوگ کسی مرشد کے بیعت نہیں ہوئے، سلطان باہو جیسا پیر آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ باہو وہ ہے جنہیں ڈائریکٹ نبی نے اپنے ہاتھوں پر بیعت کیا۔ اللہ اللہ، باہو وہ ہے جنہیں کملی والے نے خود تعلیم عطا کر دی۔ باہو وہ ہے جو مرید کا ہاتھ پکڑ کر ڈائریکٹ نبی تک لے جاتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ تو ماشاءاللہ ہم عہد و پیمان کرتے ہیں، یہ آپ کو نمبر دیا جا رہا ہے، یہ ایک آسان نسخہ ہے کہ ہر شام مدینے والے کے نام، توجہ رکھیں، ہر شام 20 منٹ روز نکالنے ہیں۔ آج کل بیویوں کو بھی بڑی حسرت رہتی ہے کہ خامن کچھ وقت تو میرے ساتھ بیٹھ کے گزارے۔ اچھا اکٹھے بیٹھے ہیں، پھر بھی یہ اپنی فیس بک کھول کے بیٹھا ہے، وہ اپنی کھول کے بیٹھا ہے، ایک دوسرے کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ بیویاں ناراض ہیں، بھئی دوسری شادی تو نہیں کی اس نے، لیکن اس میں یہ بھی گم ہے، میں بھی گم ہوں، ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے والدین کہاں ہیں۔ کاش ہم ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں۔ تو بھائی ہم نے فیس بک بھی تب کھولنی ہے کہ جب ہم اس میں قرآن بھیج سکیں۔ واہ واہ واہ، مزہ تو تبھی ہے نا۔ بے شک بے شک۔ تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی، آپ ضرور مسجد حسین میں اپنے بچوں کو لائیں، ہم آپ کے بچوں کو وقت کا، مشن اسلام کا وہ سپاہی بنا دیں گے کہ ایک دفعہ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کی روح کو نیا ذوق ملے گا۔ سلطان نور الدین زنگی، جنہیں نبی نے فرمایا تھا، زنگی تم ہر روز ہر رات مجھ پر درود پڑھ کر سوتے ہو، تم میرے بڑے عاشق ہو، لیکن میں تمہیں بتانا آیا ہوں کہ فلاں 2 شخص میرے جسم کو تکلیف دے رہے ہیں، ہائے ہائے ہائے، میرے عاشق اٹھ۔ ہائے ہائے ہائے، کیا کہنے، اللہ اکبر۔ تو اگر آپ کی اولاد میں سے کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی کے نقش قدم پر کھڑا واہ ہو، واہ واہ واہ، کیا بات، کوئی ایک اور قائد اعظم آ جائے، کوئی ایک اور علامہ اقبال آ جائے، انشاءاللہ یہ قوم بڑی جرت والی قوم ہے، بے شک، بڑی بہادر قوم ہے، لیکن اس کو راستہ نہیں مل رہا ہے۔ یہ ہر چمکتی ہوئی چیز کو سونا سمجھ رہی ہے، لیکن یاد رکھیں ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے، پرائمری پاس بچے مجھے دے دیں، انشاءاللہ حفظ قرآن بنا کر ان کو عامہ اور خاصہ درس نظامی پڑھا کر، ایف اے کا سرٹیفکیٹ دے کر، بی ایس میں داخل کر کے، ماسٹرز کرا کے، ایم فل کرا کے یورپ بھجواؤں گا، جہاں وہ تبلیغ اسلام بھی کریں گے، رزق حلال بھی کمائیں گے، واہ 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 واہ، اور آپ کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا۔ اور خاص کر بچیوں کے لیے میری آپ سے گزارش ہے، مڈل پاس اور میٹرک پاس بچیاں ہمیں دے دو، پردے میں، شرم و حیا کے پہرے میں، قرآن کے پہرے میں آپ کی بیٹیوں کو آنے والی قوم کی مائیں بنا دوں گا، ایسی مائیں جن کے وجود سے عشق رسول پھوٹ رہا ہوگا۔ تو آپ نے ہر شام مدینے والے کے نام کرنی ہے، 20 منٹ 25 منٹ روز نکالنے ہیں، اپنے ہی گھر میں ایک چٹائی بچھا کر، چادر بچھا کر اس کا نام رکھنا ہے، دسترخوان درود و سلام، اور 20 سے 25 30 منٹ درود پڑھنا ہے، جتنا پڑھے اس نمبر پر ہمیں بھیج دیں۔ ہمارے پاس روزانہ 300 کروڑ درود جمع ہوتا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ اور اگر درود پڑھنے کی عادت پکی ہو گئی، درود پڑھتے پڑھتے وہ رات آ گئی، تم سو گئے، نبی آ گئے،
اور لائن میں بندہ لگے تو باری آ ہی جاتی ہے نا، چاہے لائن کتنی لمبی کیوں نہ ہو۔ اور اگر لائن میں لگے ہوئے لوگوں میں سے آپ سب سے پیچھے کھڑی ہوں اور آواز آئے کہ او سب سے پیچھے والے کو آگے بھیج دے، یہ تو آپ کا عشق ہوگا نا۔ تو ماشاءاللہ بڑے دنوں کے بعد پھر ملاقات ہوئی ہے۔ میں اس علاقے کو اور ٹائم دینا چاہتا ہوں، ساتھی آج بھی کہہ رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے مجھے صبح اگر اس پروگرام میں نہ جانا ہوتا تو میں رک جاتا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کو اس علاقے میں چاہتا ہوں یہ 5 7 10 گاؤں اکٹھے ہو کر ایک بڑا پروگرام رکھیں، ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے، ختم نبوت کی عظمت کے لیے، استحکام پاکستان کے لیے اور تحفظ پاکستان۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔